بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ پروگرام جو ہے یہ ملک کے سیاسی، معاشرتی، بین الاقوامی تعلقات، قانون یا آئینی امور جو ہیں ان پر ڈسکشن کرنے کے لیے اور تجزیہ پیش کرنے کے لیے ہے۔ آج تک میں نے ہمارے ملک کے جو یا ہمارے ارد گرد ہونے والے انٹرنیشنل کمیونٹی کے 2 آسپیکٹس تھے ان کو نظر انداز کیا ہوا تھا، حالانکہ میرا جو مین سبجیکٹ جس میں میری ڈاکٹریٹ ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے۔ چونکہ ہمارے ملک کے اندر ہی اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی کہ مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف بھی بات کروں، لیکن اب چونکہ ہمارے ارد گرد 2 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو آج کے بعد میں ان ڈیولپمنٹس پر بھی بات کروں گا۔ ایک تو کشمیر کا ایشو ہے جس پر مسلسل انڈیا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے اور اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے اور اس کے 75 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ نمبر 2 پہ وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور وہ بھی انڈیا میں ہو رہی ہے، اور وہ ہے انڈین پنجاب میں سکھوں کی خالصتان کے لیے تحریک۔ میں آپ کے سامنے سے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی ریسرچ جو ہے وہ سکھ ریلیجن کے متعلق کس طریقے سے وہ ڈیولپ ہوا، کس طریقے سے انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کی اور کس طریقے سے وہ سیاست میں آئے، کس طریقے سے رنجیت سنگھ جو ہے اس نے اپنی اقتدار حاصل کیا اور پھر جو پنجاب کی ریاست ہے اس کو ایک سب کانٹیننٹ کی سب سے مضبوط ریاست بنایا۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو موجودہ سکھ موومنٹ ہے، خالصہ موومنٹ ہے، جس کے نام سے ہی پھر آگے خالصتان کی بات کی گئی ہے، یہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوئی اور اس وقت یہ کہاں پہ پہنچی ہے۔ یہ جو خالصتان موومنٹ ہے، جہاں تک تعلق خالصہ کا ہے، یہ تو بہت پرانا کانسیپٹ ہے۔ یہ سکھ بڑے فخر کے ساتھ اس کے مختلف آسپیکٹس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اینڈ وہ اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا، تاریخی آسپیکٹس بھی بتاؤں گا، لیکن آج میں جس ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خالصتان ریفرینڈم۔ یقیناً یہ ریفرینڈم جو ہے یہ اپنی مختلف فیزز سے گزرتے ہوئے ابھی ایک دن پہلے جو ہے یہ کینیڈا میں جو 2nd فیز تھی خالصتان ریفرینڈم کی وہ منعقد ہوئی، جس کو ٹیلی ویژن چینلز پر لائیو بھی نشر کیا گیا، یوٹیوب چینلز پر ویڈیوز بھی ہیں یا مختلف قسم کے لوگوں کے تبصرے موجود ہیں۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بالکل نیبرہڈ میں، ہمارے ہمسائے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو اس پر بات کروں گا اور اپنی جو تاریخی اور سیاسی معلومات ہے وہ بھی پیش کروں گا۔ یہاں پر آج میں صرف یہ عرض کروں گا کہ شاید سکھوں کو آج یہ ظلم و جبر برداشت نہ کرنا پڑتا اگر سکھوں کے اس وقت کے لیڈر جو تھے، تارا سنگھ جو تھے، اگر وہ قائد اعظم کی بات مان لیتے۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے ان کے سامنے بلینک کاغذ رکھ دیا تھا کہ آپ نے اس پہ جو بھی لکھنا ہے آپ لکھ لیں، وہ مجھے منظور ہوگا۔ لیکن اس وقت چونکہ جتنی بھی سکھ لیڈرشپ تھی وہ نہرو کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی اور گاندھی کے کرسمہ جو ہے اس میں سمجھے کہ الجھی ہوئی تھی، تو نتیجتاً سکھ کمیونٹی جو ہے وہ کوئی صحیح فیصلہ نہ لے سکی۔ اگر وہ صحیح فیصلہ لیتے تو نہ تو جو پارٹیشن آف برٹش انڈیا ہوئی اس میں 1947 میں اتنی قتل و غارت ہوتی، کیونکہ اس پارٹیشن کے نتیجے میں جو سب سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے وہ پنجاب سے ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ جو مسلمانوں کی آبادی تھی وہ ایسٹ پنجاب میں تھی، اور اسی طرح ایک بہت بڑی جو سکھوں کی آبادی تھی
وہ یہ ویسٹ پنجاب میں تھی، یعنی کہ وہ ویسٹ پاکستان سے جب ایسٹ پاکستان میں گئے تو بہت زیادہ جو نقصانات کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح ایسٹ پاکستان سے جو مسلمان ویسٹ پاکستان یعنی کہ ویسٹ پنجاب یعنی کہ پاکستان میں آئے، ان کو بھی بہت زیادہ مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان میں ڈائریکٹ جو تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں ان کمیونٹیز کی آپس میں انٹالرنس تھی، اور اس کے نتائج نے یہ بھگتے، اور خاص طور پہ آج سکھ کمیونٹی کی وہی جو غلطیاں ہیں وہ ان کو خود بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ یہ بڑی خاموشی کے ساتھ یہ جو خالصہ موومنٹ ہے، خالستان موومنٹ ہے، اس پہ کام ہوتا رہا، لیکن اس میں ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپریشن بلو سٹار کے نام سے 1985 میں یہ آپریشن جو کہ عام طور پر آپریشن گولڈن ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں سے جو سکھ کمیونٹی ہے ان کی جو مسلح جدوجہد ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یقیناً آپریشن گولڈن ٹیمپل جو ہے، جب کبھی بھی سکھ کمیونٹی جو ہے وہ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، خالستان بنانے میں کامیاب ہوئی، اور کم از کم میں اب خالستان کو بہت زیادہ دور نہیں دیکھ رہا۔ میں آج اپنے اس پروگرام کے توسط سے ایک پیشین گوئی کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 2050 تک یہ انڈیا کا جو موجودہ نقشہ ہے یہ موجود نہیں ہوگا، انڈیا کا کوئی اور نقشہ ہوگا، اور خاص طور پہ اگر مودی کی گورنمنٹ رہی تو پھر جو بات میں 2050 کی کر رہا ہوں یہ 2040 میں بھی پوری ہو سکتی ہے، اور یہ 2030 میں بھی پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ مودی کی جو مسلم دشمن پالیسیز ہیں، جو سکھ دشمن پالیسیز ہیں، یا وہاں پر سوائے ہندوؤں کے باقی ساری جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کے خلاف مودی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو اس انٹالرنس کا نتیجہ جو ہے وہ یقیناً جو انڈیا ہے اس کی تقسیم کی صورت میں نکلے گا، یا وہاں پر وائلنس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوگی کہ وہاں پر گورنمنٹس جو ہیں ان کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ تو آج یہ جو سکھ فار جسٹس جو ہے ان کے زیر اہتمام جو ریفرینڈم تھا اس کے مختلف مراحل ہوئے، جس میں برطانیہ میں، اٹلی میں، یا مختلف جو ممالک ہیں جہاں جہاں پر بھی سکھ موجود ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ کینیڈا میں ایک پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، تو آج یہ سیکنڈ فیز تھی جس میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 75,000 سے زیادہ جو سکھ ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ تو اگر ٹیلی ویژن یا مختلف یوٹیوب چینل یا جو بھی لائیو چینلز تھے ان پر دیکھا جائے تو ان کے لیے یہ ایک بالکل میلے کا سامان تھا۔ وہاں پر ایون کینیڈا جیسے ملک میں انہوں نے وہ جو ڈھولوں پہ رقص کرنا یا ڈھول بجانا یا اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ ساری کی ساری کی، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکھوں کے لیے یہ جو ریفرینڈم ہے اس کی کیا اہمیت تھی۔ تو کم از کم اس ریفرینڈم کا ایک نتیجہ یہ ضرور نکلے گا کہ پوری دنیا کی جو سکھ کمیونٹی ہے وہ انڈین گورنمنٹ کو یہ بتا دے گی کہ ہم سارے کے سارے یونائٹڈ ہیں اور ہم تقسیم نہیں ہیں، اور اب ہم نے ہر قیمت پر خالستان جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو یقیناً میں ایک چیز جانتا ہوں کہ جب یہ نیشنل لبریشن موومنٹس چلتی ہیں، یہ قومی آزادی کی موومنٹس چلتی ہیں، جب ایک مرتبہ یہ موومنٹس چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا موقع یا کوئی ایسی گواہی موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ لبریشن موومنٹ جو ہے یہ کامیاب نہ ہوئی ہوں۔ ان کا جو منیمم اچیومنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی ملک میں رہتے ہوئے میکسیمم
جو اٹانومی ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو سکھ ہیں ان کا اٹانومی کا ایشو ہی نہیں ہے، ان کا ایشو یہ ہے کہ ہمیں مکمل آزادی چاہیے، ہمیں ایک شناخت چاہیے اور ہمیں خالصتان چاہیے۔ سکھ دنیا کے جو مذہبی کمیونٹیز ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑا مذہب ہے، اور میرے خیال میں اگر یہودیوں کو اسرائیل کی صورت میں ایک ملک دیا جا سکتا ہے تو پھر جو سکھ کمیونٹی ہے ان کو بھی اپنے مذہبی عقائد جو ہے ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے، مذہبی آزادی کو سیکیور کرنے کے لیے، ان کے میجارٹی کے علاقے، بلکہ انڈین پنجاب جو ہے جسے بعد میں 3-4 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے سکھ میجارٹی ایریاز ہیں جہاں پر سکھ مذہبی طور پر اپنے مذہب کی جو مختلف رسومات ہے ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سکھوں کو اگر اسرائیل کے لیے ایک ملک، یہودیوں کے لیے ایک ملک اسرائیل کی صورت میں دیا جا سکتا ہے تو پھر سکھوں کو بھی خالصتان ملنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر بھی اور نظریاتی طور پر بھی جو سکھوں کی یہ جو خالصتان موومنٹ ہے اس کی تائید کرتا ہوں۔ تو اگر ہسٹوریکل انالیسس کیا جائے، اگر پولیٹیکل انالیسس کیا جائے، تو اب یہ تحریک جو کہ آپریشن گولڈن ٹیمپل کے ساتھ شروع ہوئی، تو آج اس تحریک کے تقریباً 37 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ تحریک سمجھے کہ اپنی آخری فیز میں داخل ہو چکی ہے، اور یقیناً اب یہ اپنی کامیابی کی طرف جائے گی۔ اگر آپ سب کانٹیننٹ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی، اور 1947 میں یعنی کہ تقریباً 41 سال میں اپنی ایک علیحدہ مملکت جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح اگر سکھ موومنٹ کو ہم 1985 کے آپریشن گولڈن ٹیمپل سے دیکھیں تو آج اس موومنٹ کے بھی تقریباً 37 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت دور ہے کہ جب سکھ اپنا الگ وطن جو ہے وہ خالصتان حاصل کر لیں گے۔ میں ہسٹوریکل یعنی کہ تاریخی پس منظر میں بھی خالصتان پر بڑی تفصیلی ڈسکشن کروں گا، اور یقیناً میرے جو سکھ بھائی ہیں وہ چاہے کینیڈا میں ہیں، وہ برطانیہ میں ہیں، یا کہیں پر بھی ہیں، وہ میرے ان پروگرامز کو ضرور دیکھیں۔ میں ان کو ان کے ریلیجس ڈیولپمنٹ، چونکہ میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں کہ میرے سے جسٹ 20-22 کلومیٹر دور جو ہے وہ حسن ابدال موجود ہے، جہاں پر گردوارہ پنجہ صاحب میں میں خود کتنی مرتبہ جا چکا ہوں۔ میں بذات خود جو کہ گردوارہ جنم استہان ننکانہ صاحب ہے اس کو بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ لاہور میں جو سکھوں کے مختلف قسم کے مقامات ہیں میں ان کو ذاتی طور پر وزٹ کر چکا ہوں، اور میری 1-2 جو ریسرچ پبلیکیشنز ہیں وہ بھی انڈر پروسیس ہیں، اور میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے پریارٹی بیسس پر جو ہے وہ پبلش کیا جائے تاکہ وہ پبلک ڈومین میں آئے، اور میں جو سکھوں کی لبریشن موومنٹ ہے، جو ان کی ریلیجس موومنٹ ہے، ان میں جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں وہ کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ جو خالصتان کا ریفرینڈم جو کہ 6 فار جسٹس کے اہتمام ہوا، وہ یقیناً سکھوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں ہے جب سکھ جو ہے اپنے لیے ایک الگ خالصہ اسٹیٹ خالصتان کی صورت میں حاصل کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔